امامت بنفس قرآن، اللہ جسے چاہتا ہے دین کے لیے چنتا ہے، نبی رسول یا امام بندوں میں کسی کو چننے کا اختیار نہیں، اور اللہ اس شرک سے پاک ہے۔ سورہ قصص آیت 68۔ یعنی جو اپنے خادی بنائے وہ مشرک ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جبکہ وہ عہدہ نبوت اور رسالت پر فائز تھے، عظیم قربانی میں کامیابی کے بعد پوری انسانیت کا امام بنایا اور ہمیشہ رہنے والی امامت کو اولاد ابراہیم میں رکھا، نیز بتلایا کہ عہدہ امامت ظالم کو نہیں ملے گا۔ سورہ بقرہ آیت 124۔ یعنی امام ظلم اکبر اور ظلم اصغر سے پاک ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام نبی تھے اور اپنے نفس پر ظلم کرنے کے سبب اللہ سے بخشش چاہی۔ سورہ انبیاء آیت 87-88۔ یعنی ہر نبی یا رسول امام نہیں ہوتا اور امام معصوم ہوتا ہے کیونکہ شیطان کو معصوم پر اختیار نہیں۔ سورہ صاد آیت 83۔ جن کو ہم امام بناتے ہیں وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ سے متقی ہیں۔ سورہ سجدہ آیت 24۔ یعنی بے صبر اور شک کرنے والا امام نہ ہوگا، نیز اللہ جھوٹے امام کی مدد نہیں کرتا۔ سورہ قصص آیت 41۔ اور ہم نے ارادہ کر لیا جن کو زمین میں مظلوم بنایا ان کو زمین کا وارث بنائیں گے۔ سورہ قصص آیت 5۔ اور ہم نے یعنی اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو آنے والے وقت میں ذبح عظیم سے بدل دیا۔ سورہ صافات آیت 107۔ کربلا میں آل محمد کی قربانی ذبح عظیم تھی جو کہ دلیل ہے سلسلہ امامت کی خاندان رسالت میں۔ امامت کے 4 عہدے ہوتے ہیں: خلیفہ، امام الناس، ہادی کل اور امام الخلق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الناس تھے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الخلق تھے، اسی لیے آپ کے اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہوا، سورج پلٹا اور پتھروں نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑا۔ نبوت، رسالت اور امامت کے عہدے عالم ارواح میں دیے گئے۔ محمد یاد کرو اس وقت کو جب تمہیں سب نبیوں پر گواہ بنایا تھا۔ سورہ آل عمران آیت 81۔ اسی طرح مولا علی کی ذات گواہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر۔ ارشاد ہوا کیا کوئی اس یعنی محمد کی مانند ہو سکتا ہے جو اپنے ساتھ 2 گواہ لے کر آیا، ایک قرآن اور دوسرا وہ جو اس کی پیروی کرتا ہے، جس کا ذکر کتاب موسیٰ توریت میں ہے کہ وہ گواہ امام بھی ہوگا اور رحمت بھی۔ سورہ ہود آیت 17۔ جو یعنی محمد صدق لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ دونوں تقویٰ میں برابر ہیں۔ سورہ زمر آیت 33۔ اس آیت کے ذیل میں حضور نے فرمایا یہ دوسرا شخص علی ابن ابی طالب ہے، اسی لیے مولا علی کو امام المتقین بھی کہا جاتا ہے۔ خلاف عدل ہوگا اگر امام اپنے دور کا عالم ترین انسان نہ ہو۔ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے لیے ایک اللہ کافی ہے اور دوسرا وہ جس کو کتاب یعنی قرآن کا علم ہے۔ سورہ رعد آیت 43۔ مولا علی نے فرمایا کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ لا شریک نے مجھے نبوت کی گواہی میں شریک بنایا۔ قرآن کا حقیقی مفہوم اللہ کے علاوہ علم راسخ ہستیاں جانتی ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 7۔ اور ان ہستیوں میں مولا علی کا مقام سب سے بلند ہے کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ قرآن کے حقیقی مفہوم کو نہیں سمجھ سکتا مگر طاہر۔ سورہ واقعہ آیت 79۔ طہارت کے زمرے میں اہل بیت کا مقام بلند ترین ہے کیونکہ مولا علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، امام حسن و حسین علیہ السلام کی چادر کے اندر حضور کے ساتھ تھے جب آیت تطہیر نازل ہوئی۔ اللہ نے ہر شے کا علم امام مبین میں رکھا۔ سورہ یاسین آیت 12۔ اور حضور نے فرمایا امام مبین ذات علی ہے یعنی درخشاں امام۔ قرآن پڑھنا اور حفظ کرنا باعث ثواب ہے لیکن قرآن کی اصل جگہ اوت العلم کے سینے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت 49۔ اوت العلم کے درجات ہم نے بہت زیادہ بلند کر دیے۔ سورہ مجادلہ آیت 11۔ اگر کوئی قرآن ہوتا جس کے وسیلے پہاڑ چلائے جاتے یا زمین کے فاصلے طے کیے جاتے یا مردوں سے کلام کیا جا سکتا تو یہ قرآن ہے۔ سورہ رعد آیت 31۔ یعنی جس کے سینے میں قرآن ہوگا اس کی طاقت قرآن کے برابر ہوگی۔ اللہ کے بنائے ہوئے ائمہ میں اختلاف نہیں ہوتا، راسخ کے لیے لازم ہے کہ اس کی حالت میں تغیر نہ ہو، یعنی جیسا بچپن ویسی جوانی اور بڑھاپا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیم ہستی تھے۔ سورہ آل عمران آیت 46۔ اسی طرح امام کی ذات میں علم ہوتا ہے۔ ہم نے زبور میں لکھ دیا کہ ذکر یعنی رسول کے بعد اس زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے۔ سورہ انبیاء آیت 105۔ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ سورہ نحل آیت 43۔ ذکر مانی رسول اور اہل مانی اولاد۔ سورہ ہود آیت 45۔ بھائی سورہ طٰہٰ آیت 29 اور 30۔ سورہ کہف آیت 71 اور مثل سورہ فتح آیت 26۔ اولاد کے زمرے میں حسنین شامل کیونکہ حضور جد الحسن و حسین ہیں۔ بھائی کے زمرے میں مولا علی شامل
کیونکہ رسول نے 2 موقعوں پر مولا علی کو اپنا بھائی بنایا۔ سوار کے زمرے میں مولا علی اور حسنین شامل، کیونکہ مولا علی نے دوش رسول پر چڑھ کر کعبے میں بتوں کو توڑا اور عید کے دن حضور حسنین کے لیے سواری بنے۔ مثل کے زمرے میں مولا علی اور آپ کی وہ اولاد شامل جس میں امامت قائم ہوئی، اور انہی صدیق ہستیوں کو بیٹوں اور نفسوں کی جگہ حضور نجران کے عیسائیوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولدیت کے مسئلے پر مباحثے میں لے کر گئے۔ سورہ آل عمران آیت 61۔ صرف اور صرف تمہارے ولی یعنی حاکم اللہ، رسول اور وہ مومنین ہیں جو نماز پڑھتے اور دیتے ہیں زکوٰۃ حالت رکوع میں۔ سورہ مائدہ آیت 55۔ حالت رکوع میں زکوٰۃ مولا علی نے دی۔ جس نے ولی مانا اللہ، اس کے رسول اور ان مومنین کو تو شامل ہو جائے گا اللہ کی غالب جماعت میں۔ سورہ مائدہ آیت 56۔ حج سے واپسی پر جب حکم ہوا کہ پہنچا دو اس پیغام وحی کو، اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ سورہ مائدہ آیت 67۔ حضور نے غدیر خم میں لاکھوں حاجیوں کے مجمع میں اعلان کیا کہ جس کا میں مولا یعنی حاکم، اس کا علی مولا۔ حضور کی ذات تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، یعنی تمام عالمین پر محیط ہے۔ سورہ انبیاء آیت 107۔ لہذا مولا علی کی امامت بھی تمام عالمین پر محیط ہے۔ اعلان امامت پر اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن ہم نے اپنی نعمت کو تمام کیا اور دین مکمل ہوا۔ سورہ مائدہ آیت 3۔ مولا علی کی امامت اللہ کی نعمت ہے، اسی لیے فرمایا تم سے ضرور پوچھوں گا نعمت کے بارے میں۔ سورہ تکاثر آیت 8۔ کسی کو جائز نہیں، چاہے مدینے یا باہر کا رہنے والا ہو، کہ رسول اور آپ کے نفس کی مخالفت کرے۔ سورہ توبہ آیت 120۔ کیا تم ابلیس اور اس کی اولاد کو میرے سوا ولی بناتے ہو، حالانکہ میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کی خلقت پر گواہ بنایا تھا اور نہ خود ان کی پیدائش پر، اور اللہ گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ سورہ کہف آیت 50 اور 51۔ یعنی اللہ کا ولی وہ ہوگا جو کائنات کی خلقت پر گواہ ہو۔ حضور نے جابر بن عبداللہ کو 12 اماموں کے نام بتلائے: علی بن ابو طالب، حسن بن علی، حسین بن علی، علی بن حسین، محمد بن علی، جعفر بن محمد، موسیٰ بن جعفر، علی بن موسیٰ، محمد بن علی، علی بن محمد، حسن بن علی اور محمد بن حسن۔ نیز فرمایا کہ میرا سلام پہنچانا میرے 5ویں نائب محمد باقر کو، جو انہوں نے پہنچایا۔ قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 71۔ یعنی جب تک ایک بھی بندہ اس دنیا میں موجود ہے، امام کا وجود ہونا ضروری ہے۔ شب قدر میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور وہ لاتے ہیں اللہ کا امر۔ سورہ قدر آیت 4، جو کہ دلیل ہے کسی صاحب امر کے ہونے کی جن کے پاس امر آتا ہے۔ کیا وہ اس کے سوا اور کسی بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا خود تمہارا پروردگار آئے، یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں؟ مگر جس روز تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ سورہ انعام آیت 158۔ اس آیت کے ذیل میں حضور نے فرمایا کہ میرے 12ویں خلیفہ کا جب ظہور ہوگا تو زمین سے حضرت خضر اور الیاس، اور آسمان سے حضرت ادریس اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے امام مہدی کے گواہ کے طور پر، اور عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے امام مہدی کے پیچھے۔ مومنوں، اطاعت کرو اللہ، رسول اور اولی الامر کی۔ سورہ نساء آیت 59۔ اولی الامر وہ ہستیاں ہیں جن کو صاحب اختیار بنایا رسول نے۔ شیطان نے اللہ کو مان کر اس کے خلیفہ کا انکار کیا۔ اب جو اللہ کو مان کر اپنے وقت کے امام کو نہ مانے، اس کا مقام کیا ہوگا؟